فریحہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر فریحہ، جیسے ہم بات کر رہے تھے ابھی، میں نے سٹارٹ میں بتایا کہ ریورس سائیکالوجی پہ ہم بات کریں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو بلا وجہ جان کر مینیپولیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں سم ٹائمز، اور اپنی باتیں منوانے کے لیے آپ کو ڈفرینٹ ٹیکنیکس یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے ریورس سائیکالوجی کیا ہے؟ بیسیکلی ریورس سائیکالوجی اٹس اے میتھڈ، اور لائک آپ اسے کہہ لیں کہ ایک اسٹریٹجی ہے کہ آپ دوسرے انسان سے جو کام کروانا چاہتے ہیں آپ اس سے اپوزٹ انہیں کہتے ہیں کرنے کو، لیکن آپ کا جو مقصد ہے آپ وہ پورا کر لیتے ہیں، لیکن آپ انہیں اس کے اپوزٹ بولتے ہیں کہ آپ، تاکہ وہ کرنے پہ مجبور ہو جائیں اور انہیں وہ چاہتے ہیں جو بالکل جو جیسے فار ایگزامپل میں ایک ایگزامپل دیتی ہوں لائک کانفیڈنس کی. جیسے اگر کسی بچے ایک ایگزامپل آپ لیں تو آپ اس میں اگر کانفیڈنس کو آپ بوسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے کہیں گے نو آئی ڈونٹ تھنک سو دیٹ یو کین ڈو اٹ، کسی بھی چیز کے بارے میں کہ تمہارے میں اتنا کانفیڈنس ہے کہ تم یہ کام کر سکتے ہو. اب اوبویسلی یہ ایک ہیومن نیچر ہے کہ جب ہمیں کوئی چیز ایز اے چیلنج دی جائے یا پھر ہمیں ہماری کوئی سیلف رسپیکٹ کو تھوڑی سی چیز ہٹ کر رہی ہو نا تو ہم باؤنس بیک کرتے ہیں، ٹریگر ہو جاتے ہیں. ہم ریزیلینٹ ہیں نا، ہم ہیومن بینگ، ہم انسان بنے ہی ریزیلینس سے ہیں. سو واٹ وی ڈو از لائک کہ ہم پھر وہ کام کر کے دکھاتے ہیں. سو بیسیکلی پیرنٹس کا اگر موٹو یہ ہے کہ میرا بچہ کانفیڈنٹ ہونا چاہیے تو وہ کوئی ایسا ٹاسک ہے، پھر ایسی کوئی بات کہہ دیں گے کہ جس میں بچے کو لگتا ہے کہ اس سے تو انہیں یہ لگ رہا ہے کہ میں کانفیڈنٹ نہیں ہوں، تو he'll be forcefully do that، لائک کہ وہ کر لے گا اور اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ اس کے اپوزٹ کہہ کے آپ وہ کروا لیتے ہیں. سو بیسیکلی اس سے ٹیکنیک جس کو ہم پازیٹیو طریقے سے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور نیگیٹو طریقے سے بھی. لیکن ڈاکٹر فریحہ، وہ پھر ایسے کون سے لوگ ہوتے ہیں جو ریورس سائیکالوجی یوز کر کے، مطلب وہ اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ وہ ریورس سائیکالوجی والی ٹیکنیک یوز کر کے لوگوں کو یوز کرتے ہیں، ان سے اپنی باتیں منواتے ہیں، مطلب ماہر ہوتے ہیں وہ اپنے کام میں؟ ریورس سائیکالوجی کی اگر ہم بات کریں تو وہ تو ہم اب یہ جو ڈیلی روٹین میں روزمرہ زندگی میں آئی تھنک ہر بندہ ہی استعمال کرتا ہے. اٹس جسٹ لائک وی آر ناٹ اویئر آف اٹ. جو ریورس سائیکالوجی میں پیرنٹس یوز کرتے ہیں ریلیشن شپس میں، جیسے آپ آج کل کے جو ریلیشن شپس ہیں اس میں ریورس سائیکالوجی کا بہت زیادہ یوز ہوتا ہے، بیکاز اس میں یہ ہے کہ لائک یہ اس کے بارے میں اویئرنیس نہیں ہے ہم یہ کوئی انٹینشنلی نہیں کر رہے ہوتے، بٹ ان انٹینشنلی ہر بندہ ہی کہیں نہ کہیں ریورس سائیکالوجی کو یوز کر رہا ہے. ویسے مطلب آپ کہنا چاہ رہی ہیں کہ کوئی اگر اچھا انسان بھی ہے وہ بھی کر رہا ہے، جو نیگیٹو پرسن ہے وہ بھی کر رہا ہے، مطلب دونوں میں کوالٹیز ہیں. ایگزیکٹلی ریورس سائیکالوجی کا نا فائدہ یہ ہے کہ اس سے آپ کو پازیٹیو آؤٹ کمز مل جاتے ہیں. اس میں جو ہے وہ آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو نیگیٹو اس کی آبزرویشن آ سکتی ہے، ججمنٹس آ سکتی ہیں. بالکل. ریورس سائیکالوجی سے جو آپ کو سب سے بڑی چیز جو آپ کو مل جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز آپ کو لگتا ہے نا کہ سامنے والا بندہ نہیں کر سکتا، وہ صرف آپ اپنے کنٹرول سے، اپنے انفلوئنس سے اور اپنی کہی ہوئی بات سے آپ اس بندے کو مجبور کر دیتے ہیں وہ کام کرنے پہ. ناؤ اٹ ڈپینڈس کہ آپ کوئی اچھا کام کرنے پہ اکساتے ہیں. اکسانا جیسے اگر ہم ایک لے مین ٹرم آپ یوز کریں تو اس میں اکسانا کہیں گے. سو آپ اسے اکسا دیتے ہیں کہ وہ کام کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، وہ جو شاید اس کو سالوں لگ جاتے ہیں خود کو ریئلائز کرنے میں، مطلب اس کی ڈیسیژن میکنگ پار اتنی ہوتی نہیں ہے ہوتی جتنے نہیں لوگ ہے. کروا دیتے ہیں. ایگزیکٹلی. اسی کے ساتھ ایڈ کرتے ہیں ڈاکٹر رفیق ڈار کو، انہوں نے ہمیں زوم پر جوائن کیا. السلام علیکم ڈاکٹر رفیق. جی وعلیکم السلام. ویلکم ٹو دی شو سر. سر آج ہم بات کریں ریورس سائیکالوجی کے بارے میں. تو بیسیکلی میں چاہوں گی کہ سنس یو آر آلسو اے سائیکالوجسٹ تو آپ ہمیں بتائیں کہ ریورس سائیکالوجی کیا ہے، اور ایسے کون سے لوگ ہیں جو یہ ٹیکنیک یوز کر کے دوسروں کو مطلب اپنی باتوں میں آرام سے انوالو کر لیتے ہیں، منوا لیتے ہیں، ماہر ہوتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن دا شو. اچھا، پہلی بات تو یہ کہ جو ریورس سائیکالوجی ہے یہ فردر ایک ٹیکنیک ہے، ایک آپ اپروچ کہہ لیں جو ڈارک سائیکالوجی کے اندر آتی ہے. جی. یہ بیسیکلی ڈارک سائیکالوجی کی ون آف دا ٹیکنیک ہے. اب جتنے بھی لوگ ڈارک سائیکالوجی یوز کرتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ ڈارک سائیکالوجی کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک ڈارک سائیڈ ہے سائیکالوجی کی، جس میں مینیپولیشن ہوتی ہے، آپ کسی کو کنٹرول کرتے ہیں، کسی کو ڈسیو کرتے ہیں، اس میں یہ 3-4 امپورٹنٹ چیزیں آتی ہیں. اور جو کویسچن آپ نے پوچھا ہے کہ یہ کس طرح کے لوگ کرتے ہیں، بیسیکلی 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو ڈارک سائیکالوجی کو یوز کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ ریورس سائیکالوجی ٹیکنیک یوز کر رہے ہیں یا اس کے علاوہ کوئی اور ٹیکنیک یوز کر لیں.
तो डॉग साइकोलॉजी के अंदर कोई मोर देन 30 टेक्निक्स हैं जो आप डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन कि आपका टारगेट क्या है, आपका पर्पस क्या है डिपेंडिंग ऑन दैट फिर आप उसको यूज करते हैं। और किस एरिया में आप हैं, आप सेल्स में हैं, आप रिलेशनशिप में हैं, मार्केटिंग के अंदर हैं, आप कोई चीज बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, उसमें डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में और कौन सी टेक्निक यूज करते हैं। हाँ। अब ये दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि हम डार्क साइकोलॉजी यूज कर रहे हैं, यानी कि उनको उनकी पर्सनैलिटी ही ऐसी होती है, यानी कि वो बने ही इस तरह होते हैं कि वो डार्क साइकोलॉजी यूज कर रहे होते हैं, वो उनकी चॉइस नहीं होती। दूसरी तरह के लोग ये होते हैं कि जो प्रॉपर सीखते हैं, पर्सनैलिटी वाइज वो ऐसे नहीं होते, लेकिन जब उनको वो जरूरत पड़ती है यूज करने की तो वो कर सकते हैं। अब ये दो तरह के लोग हो गए। अब जो सीख के करते हैं वो तो ज़ाहिर एक टाइप है अपनी, ठीक है, लेकिन जो नेचुरली कर रहे होते हैं या अनकॉन्शियसली कर रहे होते हैं उनको हम डार्क पर्सनालिटीज कहते हैं। वो उनको आप चेंज नहीं कर सकते, उनको आप मैनेज कर सकते हैं। जी। और फर्दर जो डार्क पर्सनालिटीज के अंदर जो लोग आते हैं वो तीन तरह के बेसिकली लोग होते हैं। उनमें कुछ कॉमन चीजें जरूर होती हैं, लेकिन उनको भी कैटेगराइज कर दिया गया है कि वो लोग जो डार्क साइकोलॉजी या मैनिपुलेशन या कंट्रोल यूज करते हैं वो आगे तीन तरह के लोग होते हैं। उनमें एक नार्सिस्टिक पर्सनालिटी के लोग होते हैं, और दूसरे एक पर्सनालिटी जिसे मैकेविलियन पर्सनालिटी कहते हैं, और तीसरी जो है वो साइकोपैथी है। यानी कि ये तीन तरह के पर्सनालिटीज हैं जिनके अंदर डार्क पर्सनालिटीज शामिल होते हैं, यानी कि ये डार्क साइकोलॉजी यूज करते हैं, यानी कि ये मैनिपुलेशन बाय डिफॉल्ट यूज करेंगे, इनको सिखाने की जरूरत नहीं, और इनको पता भी नहीं होता कि हम ये डार्क साइकोलॉजी यूज कर रहे हैं। अब ये तीन तरह की पर्सनालिटीज होती हैं। इनमें जो कॉमन चीजें हैं, जो सबसे बड़ी कॉमन चीज है वो मैं ये बात को बताऊंगा कि ये तीनों मैनिपुलेट करते हैं, और ये तीनों के अंदर एम्पैथी नहीं होती, यानी कि जिसे हम हमदर्दी कहते हैं ना, ये बिल्कुल हमदर्द नहीं होते। जब भी किसी के ऊपर ये मैनिपुलेट करते हैं उनका चाहे जितना भी नुकसान हो जाए, ठीक है, इनके लिए कोई मसला नहीं होता। बाकी ये तीनों पर्सनैलिटीज में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस जरूर होता है, लेकिन जो मेन तीनों के अंदर एक चीज है वो ये है कि ये मैनिपुलेट करेंगे, डिसीव करेंगे, अपने मकसद के लिए किसी को कंट्रोल करेंगे, और बड़ी अजीब अजीब टेक्निक्स हैं जिसके जरिए ये कर रहे होते हैं। जिसमें अच्छा इंपॉर्टेंट डॉक्टर रफीक, आप टेक्निक्स की आप बात कर रहे हैं, ऐसी कौन कौन सी अजीब टेक्निक्स हैं? मतलब आपके पास केसेस आते होंगे, तो किस टाइप के केसेस आप रिपोर्ट करते हैं यूजुअली? देखिए, डिपेंड करता है कि आपकी सिर्फ, जिस तरह अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं, जो इंटीमेट रिलेशनशिप में आजकल उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है वो लव बम्बिंग बहुत यूज हो रही है लोगों में। अब फर्ज करें कोई एक क्लाइंट, ज्यादातर ये फीमेल के ऊपर होती है। अब लव बम्बिंग में होता क्या है कि जो मेल पार्टनर है वो फीमेल को थोड़े अरसे में, लव बम्बिंग टेक्निक में एक्सप्लेन कर रहा हूं, थोड़े अरसे में फीमेल को इतना रिगार्ड देंगे, इतनी चीजें, गिफ्ट कह लें, यानी कि आप उनको उनकी कंपनी कह लें, हर तरह से उनको वो एंजॉय करवाएंगे, और थोड़े टाइम में वो उनको ओवरवेलम एक रिस्पॉन्स देंगे, और उसके बाद होता क्या है कि वो पीछे हट जाते हैं। अब इसमें न्यूरो साइंस क्या होती है कि जब आप किसी को इतना ज्यादा रिवॉर्ड देते हैं तो उस बंदे का डोपामीन ज्यादा, एक न्यूरो केमिकल है जो ज्यादा हाई होता है,